حضرت لقیط ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے والد بہت بوڑھے اور ضعیف ہو چکے ہیں اور نہ تو وہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ کر سکتے ہیں، چلنے کی بھی طاقت ان میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو۔ اس کو روایت کی ہے ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے۔ دوسرے مسلمان کی طرف سے حج کرنا، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ حج بدل کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان خود حج نہیں کر سکتا، وہ اپنی طرف سے کسی اور مسلمان کو بھیجے اور دوسرا مسلمان اس کی طرف سے حج کرے تو اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ جیسے اس حدیث میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت لقیط ابن عامر رضی اللہ عنہ کے والد بہت زیادہ ضعیف کمزور ہو چکے تھے، چلنے پھرنے کی طاقت ان میں نہ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنے والد کی طرف سے حج کر لو۔ حج بدل سے متعلق چند باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حج بدل کہتے کس کو ہے۔ ہر حج دوسرے کی طرف سے کرنا حج بدل نہیں ہوتا۔ حج بدل شرعاً وہی حج بدل ہوتا ہے کہ کسی مسلمان پر حج فرض تھا اور وہ کسی وجہ سے حج نہیں کر سکتا اور کوئی دوسرا مسلمان اس کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ ایک شخص پر حج فرض ہی نہیں، مثال کے طور پر کسی کے والد ہے، والدہ ہے، اللہ نے ان پر حج فرض نہیں کیا، ان کے پاس اتنی استطاعت اور طاقت نہیں کہ وہ حج کر سکے۔ اب کوئی ان کا بچہ، بیٹا یا بیٹی، والدین کے لیے ان کے انتقال کے بعد یہ سوچتا ہے کہ جی میرے والدین نے حج نہیں کیا تھا، مجھے اللہ نے طاقت اور استطاعت دی ہے، میں ان کی طرف سے حج کرتا ہوں، یہ حج بدل نہیں ہوگا۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نفلی حج ہے اور اس کا ثواب اپنے والد کو، اپنی والدہ کو وہ پہنچا سکتا ہے۔ نفلی عمرہ ہے، اس کا ثواب اپنے والد والدہ کو پہنچا سکتا ہے۔ یہ نفلی طواف جیسے ہم مسلمان ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، تو نفلی عمرہ، نفلی حج، نفلی طواف ہوگا، وہ حج بدل نہیں ہوگا۔ حج بدل اس کو کہتے ہیں کہ ایک مسلمان پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، اور وہ اپنی طرف سے کسی دوسرے مسلمان کو حج کے لیے بھیجتا ہے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ پھر اس میں بھی کچھ مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس مسلمان کو وہ اپنی طرف سے حج کے لیے بھیجے تو اس نے پہلے اپنا حج کر لیا ہو۔ دوسری بات وہ یہ کہ جس جگہ وہ شخص رہتا ہے، جس شہر میں، اور اس پر حج فرض ہو گیا، وہ خود کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ اسی اپنے شہر سے کسی مسلمان کو حج کے لیے بھیجے۔ یہ نہیں کہ وہ رہتا تو آکسفورڈ میں ہے اور اس پر حج فرض ہو گیا
اور وہ کرنے کی طاقت رکھتا نہیں، اور یہاں سے مکہ مکرمہ فون کرتا ہے اور کسی سے کہتا ہے جی وہاں کسی کو دیکھنا اور اس کو 100-200 ریال دے دینا تو وہ میری طرف سے حج کر لے، ایسا حج نہیں ہوتا، بلکہ اس کو یہاں سے ہی جو 3000-4000 والا پیکج ہے اس میں کسی کو بھیج کر حج کرانا پڑے گا۔ وہ مکہ مکرمہ میں فون کرنے سے اور 100-200 ریال 500 ریال 1000 ریال کسی کو دینے سے وہ حج نہیں ہوگا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ جان چھڑانے والی بات ہے۔ حج بدل کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف سے کر رہا ہے، تو آپ جب آکسفورڈ میں ہیں تو اگر آپ خود حج کرتے تو یہاں سے نہ جاتے، آپ خود یہاں سے انتظام کرتے تو جو کام آپ خود کرتے ہیں وہی آپ کی طرف سے دوسرا مسلمان کرے گا۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص اس پر حج فرض ہو گیا اور وہ اپنی زندگی میں حج نہیں کر سکا تو اس پر اپنی زندگی میں وفات سے پہلے پہلے حج بدل کی وصیت کرنا ضروری ہے، کہ وہ یہ وصیت کرے کہ میرے مال میں سے ون تھرڈ، ایک ثلث میں سے کسی دوسرے مسلمان کو حج کے لیے میری طرف سے بھیجا جائے۔ چنانچہ اگر اس نے وصیت کی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین کے بعد، جو لوگوں کا قرضہ ہے وہ دینے کے بعد، جو مال بچ جائے اس میں سے ایک ثلث یعنی ون تھرڈ اس میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اس ایک ثلث میں ون تھرڈ میں سے اگر اتنے پیسے بنتے ہو کہ کسی مسلمان کو حج کرایا جا سکتا ہے، اس اتنے پیسے دے کر کسی دوسرے مسلمان کو اس کی طرف سے حج بدل کے لیے بھیجا جائے گا۔ اور اگر اتنے پیسے اس میں نہ بنتے ہوں اور اس کی اولاد میں سے کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی خوشی سے اپنا حصہ لے کر پھر اس میں ڈال دے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن اپنی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ دیگر بھائیوں کو، وارثین کو حق نہیں کہ وہ سب کا مال لے کر اس میں ڈال دے، بلکہ ہر ایک کا مال وارث تک پہنچ جائے، اس کا حصہ بعد میں وہ اپنی خوشی سے کروانا چاہے تو کرا سکتا ہے۔ کسی پر حج فرض تھا اور اس نے حج کیا بھی نہیں اور وصیت بھی نہیں کی اور مر گیا، اب وارثین پر ان کی طرف سے حج کرنا واجب نہیں ہے۔ پہلی صورت میں واجب تھا جب اس نے وصیت کی تھی، اب واجب نہیں ہے۔ اب ان کی اولاد جو وارثین ہے وہ اپنا اپنا حصہ لے لیں گے۔ ہاں اگر اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی طرف سے خوشی سے اس والد کے لیے، والدہ کے لیے جس پہ حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا، یہ اپنے حصے میں سے، اپنے ذاتی مال میں سے اس کی طرف سے خود حج کرنے جاتا ہے اور اس نے پہلے حج کیا ہو تو یہ اس کی طرف سے حج بدل ہو سکتا ہے۔ اب ہر حج بدل نہیں ہے۔ اگر والدین پر حج فرض ہی نہیں تھا اور کوئی اس کی طرف سے حج کرتا ہے، بیٹا یا بیٹی یا کسی اور کو بھیج کر حج کرواتا ہے، تو یہ حج بدل نہیں ہوگا، کیونکہ حج بدل کے مسائل مختلف ہیں۔ عام حج کے مسائل الگ ہیں اور حج بدل کے مسائل مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر حج بدل کا
بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کو آپ یہاں سے مثال کے طور پر اس شہر سے جو شخص بھیج رہا ہے یا جس کی طرف سے اس کو حج بدل کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اس کا سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص حج بدل کر رہا ہے وہ صرف حج کا احرام باندھے گا. وہ صرف یہاں سے حج کا احرام باندھے گا اور صرف حج پر جتنا خرچہ آئے اتنا خرچہ اس کو دیا جائے گا. یعنی اگر کسی نے وصیت کی ہے، اب یہ مسئلہ عام حج میں نہیں ہے. عام حج میں یہ مسئلہ نہیں ہے. عام حج میں اگر کوئی اپنے والد کی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیجتا ہے، نفلی حج کراتا ہے، اس کے لیے وہ چاہے حج تمتع کا احرام باندھے، چاہے وہ حج قران اس کی طرف سے کرائے، چاہے حج افراد کرے، اس کے بیٹے کی مرضی ہے. لیکن حج افراد میں یہ ضروری ہے اور حج بدل میں یہ ضروری ہے کہ وہ صرف حج کا احرام باندھے، دوسرا احرام نہ ہو عمرے کا. یہ حج بدل کا بنیادی مسئلہ ہے. ہاں البتہ فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی طرف سے کسی اور کو حج بدل کے لیے بھیج رہا ہے اور خود اس میں جانے کی طاقت نہیں ہے، اور وہ اس حج بدل کرنے والے کو اجازت دے دیتا ہے کہ تم حج تمتع کر لو، یعنی عمرہ بھی کر سکتے ہو، اجازت دے دے تو جائز ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ حج بدل میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اس لیے ہر حج کو حج بدل نہیں کہا جا سکتا. خاتون ہے، کوئی اس پر حج فرض ہو گیا اور اس کا کوئی محرم نہیں ہے، حج پر نہیں جا سکتی، تو وہ انتظار کرے گی، اللہ تعالیٰ اسے کوئی محرم دے دے. مثال کے طور پر شوہر فوت ہو گیا، اولاد اس کی بہت چھوٹی ہے، نابالغ ہے، وہ انتظار کرے بالغ ہو جائے بیٹا. یا اس کا کوئی چھوٹی عمر کا بھائی ہے، وہ بالغ ہو جائے، انتظار کرے. یا اس کی شادی ہو جائے تو شوہر محرم ہے، اگر اسے کوئی محرم میسر آ جائے تو وہ اس کے ساتھ جا کر حج کر لے. لیکن اگر اسے کوئی محرم میسر ہی نہیں آیا تو پھر وہ بھی اپنی وفات سے پہلے وصیت کرے گی کہ میرے مال میں سے 1/3 ایک ثلث میں سے کسی کو بھیج کر میری طرف سے حج بدل کرایا جائے، اور پھر اتنا ہی جتنا حج بدل میں جتنا حج افراد صرف حج پر خرچہ آتا ہے اتنا ہی خرچہ اس میں سے لیا جائے گا. اس سے زیادہ حج تمتع اور قران میں زیادہ خرچہ آتا ہے، وہاں قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اس میں جتنا خرچہ آتا ہو حج افراد میں اتنا ہی خرچہ اس میں سے نکالا جائے گا، اس سے زیادہ نکالنے کا حق کسی کو نہیں ہے. یہ مسائل ہمارے لوگ مسلمانوں کو ان مسائل کو اچھی طرح سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حقوق کا مسئلہ ہے. اب مثال کے طور پر قربانی ہے، قربانی میں بھی تقریباً 100 پاؤنڈ تو خرچہ آتا ہے. اب اگر اس نے وہ خرچہ بھی اس کو دے دیا تو یہ دوسروں کا حق مارا ہے اس نے. تو شرعاً کسی کو 1 پاؤنڈ کا حق مارنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے. 1 پاؤنڈ کسی کا حق مارا جائے یا 1000 پاؤنڈ حق مارا جائے، گناہ ہے. یہ حق کسی کو نہیں ہے. اس لیے بنیادی طور پر حج بدل اسی کو کہا جاتا ہے جو کسی مسلمان پر حج فرض ہو، اس نے حج نہیں کیا، فوت ہو گیا اور اس نے مرنے سے پہلے وصیت بھی کی تھی، تب تو اس کے مال میں سے 1/3 میں سے کسی کو بھیج کر صرف حج کرایا جائے گا. اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی اور اس پر حج فرض تھا تو پھر اس کی مال میں سے پیسے الگ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ وارثین کو سب کا حصہ دے دیا جائے گا. ہاں اگر کوئی بیٹا خوشی سے اپنے حصے اور اپنے مال میں سے
اس اپنے والد یا والدہ کے لیے حج بدل کرتا ہے تو جائز ہے، دوسروں کا حصہ نہیں لے سکتا ہے۔ یہ ہے وہ مسائل جو حج بدل سے متعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔